بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا چینل یوٹیوب چینل انکل باتونی، اس میں مختصر کلام کی کوشش کی جاتی ہے، 10-12 منٹ میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس عنوان سے یعنی اس چینل سے مختلف عنوانات کے ذیل میں بات ہوتی ہے۔ مثلاً ایک سلسلہ ہمارا چل رہا تھا ابھی پچھلے دنوں، ابھی بھی کبھی کوئی ایسا عنوان سامنے آ گیا تو اسی سلسلے کے ذیل میں ہم پھر شروع کریں گے، غلط العام سرعام۔ اس سلسلے میں کافی عنوانات پہ بات ہوئی۔ اب چونکہ ہمارا چینل جو ہے وہ زندگی میں یعنی جو مختلف غلطیاں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں یا مختلف موقعوں پر تنبیہ کی ضرورت ہوتی ہے یا مختلف موقعوں پہ کوئی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ابھی آج کل کرونا کے حوالے سے ایک جملہ چل رہا ہے، محدود رہیے، محفوظ رہیے۔ تو اس وقت کے اعتبار سے بڑی زبردست بات ہے کہ اس میں محدود رہنے کی بڑی شدید ضرورت ہے، لیکن یہاں پہ ذرا تھوڑی سی ایک بات عرض کر دی جائے۔ اسی کو اگر ہم اپنا عنوان بنا لیں آج کی بات کا کہ محدود رہیے، محفوظ رہیے، تو لفظ محدود جو ہے وہ حد سے نکلا ہے کہ یہ آپ کی حد ہے، اس سے آگے جائیں گے تو آپ غیر محدود ہو گئے، اور یہاں تک رہیں گے تو آپ محدود رہیں گے، تو آپ محفوظ رہیں گے۔ کاش ہمیں مغیبات پہ یقین آ جائے، کاش ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بھی ایسے ہی توجہ و دھیان کے ساتھ کہنے اور سننے کی توفیق مل جائے، کاش کہ ہمارا جذبہ آخرت کی لائن سے، دین کی لائن سے بھی ایسے ہی متوجہانہ ہو جائے، یعنی کس طرح توجہ کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے اور کتنے عزم اور جذبے کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ محدود رہیے، محفوظ رہیے، کرونا سے بچیے، ہاتھ دھوتے رہیے۔ یہ مخالفانہ طور پہ نہیں عرض کیا جا رہا، حقیقت ہے کہ اس میں ایسا ہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جذبہ تو ساری زندگی ہونا چاہیے ہمارا کہ محدود رہیے، اپنی نگاہوں کو محدود رکھیے، اپنی نگاہوں کو محدود رکھیے، غلط چیز میں اپنی نگاہ کو نہ ڈالیے، محفوظ رہیے۔ یہاں کرونا سے محفوظ ہونے کی بات ہو رہی ہے، وہاں ہم جہنم کی آگ سے محفوظ ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ اب چونکہ کرونا کے ذریعے سے اموات ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس لیے کامل یقین ہے، اور جہنم کی آگ سے کیا ہوگا، ہاں وہ سنا ہے، ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں مولوی صاحب، صحیح کہہ رہے ہیں مولوی حضرات، صحیح کہتے ہیں، ہاں لیکن دیکھیں نا جی، زندگی بھی تو گزارنی ہے نا، اور دین دنیا ایک ساتھ چلایا جاتا ہے، ایک ساتھ چلانے میں اور گڑبڑ کرنے میں بڑا فرق ہے۔ ذرا اس فرق کو ہم محسوس کرنے میں اتنی سی بات ہے، دین دنیا گڑبڑ نہیں ہے، ہاں ایک ساتھ چلائی جاتی ہے۔ ہاں دنیا دین کب بنتی ہے؟ جب دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ جیسے جیسے دنیا کی محبت نکلتی چلی جائے گی، دنیا دین بنتی چلی جائے گی، مگر محبت نکلے بغض و عناد اور نفرت کی یا رہبانیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ محبت اس لیے نکلے کہ اس دنیا میں پھنسنے کی وجہ سے میری آخرت خراب ہوتی ہے۔ جن جن مواقع پہ
دنیا میں پھنسنے سے آخرت پہ حرج آ رہا ہے. مثلا گوشت تو کھانا ہے تو حلال کھائیں گے تو آخرت بن جائے گی، حرام کھائیں گے تو آخرت بگڑ جائے گی. سونا تو ہے، آرام تو کرنا ہے، جسم کو آرام چاہیے، لیکن اگر ہم ساری رات جاگتے رہیں، فجر کی نماز گول کر دیں اور پھر اذان فجر کے ٹائم پہ سو جائیں اور 1 بجے ہماری آنکھ کھلے دن کے، تو سونا تو ہو گیا لیکن یہ سونا آخرت کو خراب کر گیا. اور نہ صرف سونا آخرت کو خراب کر گیا، جاگنا بھی آخرت کو خراب کر گیا. اگر یہی جاگنا رات کو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ہوتا، یا جو سنت طریقے ہیں جاگنے کے اور سونے کے اس کو اختیار کر لیا جاتا تو یہ آخرت کو بنا دیتا. یہ تو چلیں اور بڑی باتیں ہیں، اصل میں تو عام زندگی میں کتنے موقع ایسے آتے ہیں. ہم کھانا کھا رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ غیروں کے طریقے پہ کھانا کھانا، اور ایک یہ کہ نبی علیہ السلام نے کس طریقے پہ کھانا کھایا. بس اتنی سی بات ہے، اپنی آخرت کو بنا لیں ہم. تو حدیں مقرر ہیں، حدوں کا خیال رکھا جائے. دیکھنے کی بھی حد ہے، بولنے کی بھی حد ہے. محدود بولیں، محفوظ رہیں گے. محدود سنیں، ہر بات نہیں سننے کی ہے، ہر آواز سننے کی نہیں ہے، ہر آواز سننے کی نہیں ہے. محدود سننا ہے. بہن کو سننا ہے، بیوی کو سننا ہے، ماں کو سننا ہے، بیٹی کو سننا ہے، غیر محرم کو نہیں سننا ہے. اور اگر غیر محرم کو سننا ہے تو حدود شریعہ میں سننا ہے. محدود رہیے، محفوظ رہیے، نار جہنم سے محفوظ رہیے. اور گانے والی کو نہیں سننا ہے. گانے والی کو نہیں سننا ہے، ساز و آواز کو نہیں سننا ہے. محدود رہیے، محفوظ رہیے، نار جہنم سے محفوظ رہیے. کرونا سے زندگی جاتی ہے اور نار جہنم سے ہمیشہ کا آرام سکون برباد ہو جاتا ہے. تکلیف ہی تکلیف. جہنم کی آگ کوئی مذاق ہے؟ تو بھائی نار جہنم سے محفوظ رہنا کا جذبہ کرونا سے محفوظ رہنے کے جذبے سے کہیں زیادہ اہم ہے، کہیں زیادہ ضروری ہے. یہ موقع ہے، اس کرونا کو بھی ہم آخرت کا ذریعہ بنا لیں، آخرت کے بننے کا ذریعہ بنا لیں. وہ کیسے؟ ویسے کہ جس طریقے سے آج ہم اس کرونا سے بچنے کے لیے ڈاکٹر حضرات کی بات کو موتی و فرما بردار بیٹے کی طرح سن بھی رہے ہیں اور اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہر وہ چیز جو جہنم کی آگ سے ہمیں بچا دے ہم اس کو اختیار کر لیں. محدود رہیے، محفوظ رہیے، نار جہنم سے محفوظ رہیے. اس میں عنوان تلاش کر کے سوچنا کہ کہاں کہاں موقعوں پہ مجھے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے اور محدود رہنے کی ضرورت ہے. کہ غیبت ہو رہی ہے، غیبت سن رہے ہیں، ہر چیز نہیں سننی ہے، محدود سننا ہے. بولنا بھی محدود ہے تاکہ میں محفوظ رہ سکوں نار جہنم سے. غیبت نہیں بولنی، غیبت نہیں سننی، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں سننا. اور اسی طریقے سے کاروباری زندگی میں ظلم نہیں کرنا. گھر گھر میں ظلم ہو رہا ہے اس وقت. بیٹی کے لیے جذبہ اور
بہو کے لیے جذبہ اور، بیٹی کے لیے قوانین اور، بہو کے لیے قوانین اور۔ محدود رہیے، محفوظ رہیے، نار جہنم سے محفوظ رہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو کام کرنے والیاں گھروں پہ آتی ہیں، ان کے حقوق کا خیال کرنا، حد سے تجاوز نہ کرنا، محدود رہنا، محدود رہتے ہوئے ان سے کام لینا، ان کی جو یعنی جو شرائط طے کی گئی ہیں اس سے زیادہ کام نہ لینا۔ اب مثالیں دینے کا موقع نہیں ہے، کلپ بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ یعنی جو کام ان کے ذمے نہیں ہے وہ کام بھی کروا لینا اور پھر اس کی مزدوری بھی نہ دینا ان کو۔ تو محدود رہیے، محفوظ رہیے، نار جہنم سے محفوظ رہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بھئی یعنی کاروبار، دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دفتر میں ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں ہمیں ان باتوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی حد سے تجاوز نہ کر جائے۔ بات حدوں کا خیال رکھنا ہے، علماء سے ہر چیز کی حدیں پوچھنی ہیں۔ یہ تو بڑا اچھا عنوان دے دیا حکومت نے ہم کو، محدود رہیے، محفوظ رہیے۔ اس کو تو ہم اپنی زندگی کا وظیفہ حیات بنا لیں۔ یہ صرف کرونا کے لیے نہیں ہے، یہ کرونا تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ یہ تو یعنی ہمارے اگر ہم اس کو اپنا اصول بنا لیں تو حدود شریعہ کے ہم اتنے پابند ہو جائیں۔ اور سچی بات بتاؤں آگے کی، حدود شریعہ تو ان کے لیے ہیں کہ جو دین پہ بہت زیادہ اہتمام سے چل نہیں سکتے، ورنہ تو سچی بات ہے تقوی اس سے آگے کی چیز ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کے چلنا، یعنی ایکسٹرا کیئر کرتے ہوئے چلنا۔ ایک ہے کیئر کرنا، یعنی محدود رہیے، محفوظ رہیے، اور ایک یہ کہ ایکسٹرا کیئر کرنا، بالکل اپنے آپ کو محدود رکھنا، حد سے زیادہ محدود رکھنا کہ کہیں شائبہ بھی نہ آ جائے جراثیم کا میرے اوپر۔ تو اس لیے بھئی ہم آخرت کے اعتبار سے نار جہنم سے بچنے کے لیے ایکسٹرا کیئر کی جائے، وہ اس سے بھی اچھی بات ہے۔ اس کا نام ہے تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ ایک کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، ادھر بھی اور بیچ میں رستہ جا رہا ہے۔ اب ایک آدمی یعنی وہاں سے گزر رہا ہے تو جو بھی لباس وہ پہنے ہوئے ہے تو اس کو وہ پہلے سمیٹے گا، پکڑے گا اور پھر احتیاط سے وہاں سے نکل جائے گا کہ میرے لباس میں کانٹے نہ چبھ جائیں۔ بس محدود رہیے، محفوظ رہیے۔ پوری کی پوری زندگی ایسے ہی محدود ہو کے گزارنی ہے اور محفوظ ہو کے گزارنی ہے۔ اب میں کیا عرض کروں، شادی کے موقع پہ، تقریبات کے موقع پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بس دل روتا ہے ان حالات کو دیکھ کے۔ محدود رہیے، محفوظ رہیے، محدود رہیے، محفوظ رہیے۔ کھاؤ پیو، عیش کرو، سب کچھ کرو، لیکن اسراف نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ یہ جو تقریبات ہیں اسراف کے بس یعنی دہانے ہیں۔ یہاں سے اگر کسی کو اسراف کی ڈیفینیشن نہیں سمجھ میں آتی تو وہ ان تقریبات کو دیکھ لے، پتہ چل جائے گا کہ کیسا اسراف کس کو کہتے ہیں، کس طرح چیزوں کا ضیاع ہوتا ہے، اور کس طریقے سے۔ محدود رہیے، محفوظ رہیے، نار جہنم سے محفوظ رہیے۔